عام مسلمان کی زندگی سے برکتیں نکل چکی ہیں۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لنگوٹ کس کس کے میدان میں اترتے ہیں کہ پریشانیوں کو ختم کریں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ رزق میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، قوت یاداشت میں برکت نہیں، عزت میں برکت نہیں۔ یہ بے برکتی اصل میں قرآن مجید کے زندگیوں میں سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ آج کل جن گھروں میں باقاعدگی سے اخبار پڑھا جاتا ہے، ان مسلمان گھروں میں بھی قرآن باقاعدگی سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خزانہ برکتوں کا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم عاملوں کے پیچھے تعویذوں کے لیے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اسی لیے ہے، ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا لیں۔ قرآن مجید کی محبت کا سب سے ادنا اجر یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ سنائیں۔ ایک نوجوان انجینئر تھا، شائننگ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک میں جاب کے لیے اپلائی کیا تو اسے اچھی جاب مل گئی۔ چنانچہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں اس نے جاب کر لی۔ جب وہاں وہ جاب کر رہا تھا تو اسی کی کمپنی میں ایک اور انجینئر لڑکی بھی تھی جو کولیگ تھی، وہ بھی جاب کر رہی تھی۔ اب کام کے دوران چونکہ ان کو بہت ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا تو طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئی، آپس میں انوالو ہو گئے۔ یہ چاہتا تھا نوجوان کہ اگر اس حور پری سے میری شادی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ جب اس نے پرپوز کیا تو اس لڑکی کے والدین بہت کٹڑ عیسائی تھے۔ انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہم کسی مسلمان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوان اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ اپنے ماں باپ سے پوچھو، جن شرائط پہ وہ شادی کر سکتے ہیں میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اس کے ماں باپ نے 4 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط یہ کہ آج کے بعد تم وطن اپنے ملک میں واپس کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے تسلیم کر لیا۔ دوسری شرط، شادی کے بعد تم اپنے والدین، عزیز رشتہ داروں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھو گے۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری شرط کہ یہاں جو تمہارے مسلمان دوست ہیں تم ان سے بھی قطع تعلقی کر کے کسی دوسری ریاست میں موو کر جاؤ گے اور مسلمان تمہارا دوست کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ چوتھی شرط کہ تم لڑکی کے والدین کے گھر کے قریب اپنا گھر لے کر رہو گے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ تم سنڈے کے دن چرچ میں بھی جایا کرو گے۔ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنا جنون تھا اس کے دماغ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کا۔ اتنی بھاری قیمت اس نے ادا کر دی کہ کسی طرح یہ لڑکی میری بیوی بن جائے۔ شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے وہ اچانک جس جگہ پر رہتا تھا وہاں سے ڈس اپیئر ہو گیا۔ نہ کسی دوست کو پتا کہاں، نہ کسی کو معلوم۔ لوگ حیران، آسمان نے اٹھا لیا، زمین اس کو نگل گئی، ہوا تو کیا ہوا؟ والدین سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں۔
حتیٰ کہ گھر میں تو یوں سمجھیے کہ جیسے ماتم ہوتا ہے اس کی وفات کا غم منایا گیا، دوست احباب بھی پریشان، مگر وہ تو بالکل گم ہی ہو گیا۔ اور وہ ملک اتنا بڑا ملک کہ وہاں پہ ایک ریاست سے دوسری طرف کی ریاست میں جا کر رہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں ہے۔ چنانچہ 2 سال یہ بندہ اسی طرح گم رہا اور اپنی زندگی بیوی کے ساتھ گزارتا رہا۔ کیا ہوا؟ ایک دن یہ اپنی پہلی جگہ پر واپس آیا اور جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز کے وقت بیٹھا وہاں وضو کر رہا ہے۔ امام صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم کہاں سے برآمد ہو گئے۔ اس نے کہا نماز کے بعد میں بات سناؤں گا۔ نماز ادا کی، امام صاحب اس کو الگ کمرے میں لے گئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تب اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی یہ تمام شرائط مان لی اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ نہ میں نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی اور نیکی کا کام کرتا تھا۔ ہاں، ایک عمل میری زندگی میں تھا، وہ یہ کہ گھر کے لاؤنج میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی، ان میں سبز جلد میں قرآن مجید تھا۔ میں جب دفتر جاتا تو بھی نظر ڈالتا کہ یہ میرے اللہ کا کلام، واپس آتا تو بھی نظر ڈالتا، اور میں اپنے دل میں کہتا تو نفس کا غلام ہے، تو نفس کا بندہ ہے، تو نے اس لڑکی کی خاطر اپنا دین، اپنی دنیا، سب کچھ ہی قربان کر ڈالی۔ مگر میں محبت کی نظر سے قرآن کو دیکھتا تھا۔ میری زندگی کے 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں شراب پیتا، سور کھاتا، ان کے ساتھ چرچوں میں جاتا، انہی کے رنگ میں رنگنے لگ گیا۔ مگر میری زندگی میں صرف ایک عمل تھا، جب میں گھر سے گزرنے لگتا یا آنے لگتا، میری نظر اس سب کتاب پر پڑتی تو میں اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا کہ تم نے دیکھو کیا کچھ چھوڑ دیا۔ مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک دن میں اپنے دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سبز کتاب اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا ایک کتاب یہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے آج اپنے گھر کی صفائی کی، جن کتاب کو نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان ساری کتابوں کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک بجلی کا کرنٹ لگا اور میں نے کہا میرے اللہ کا قرآن ٹریش کین کے اندر۔ میں اسی وقت بھاگا اور باہر سے جا کے اس قرآن مجید کو اٹھایا، اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کتاب کو لے کر آیا تو اس نے پوچھا کہ تم یوں پاگلوں والی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، ابھی تمہارے اندر مسلمانی کے جراثیم باقی ہیں؟ میں اپنے والدین کو بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنا بریف کیس اٹھا کر گھر چھوڑ کر والدین کو بتانے چلی گئی اور میں وہاں سے آ کر مسجد میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی محبت نے ایسے نفس کے پجاری نوجوان کے ایمان کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو سب سے کم درجے کی نعمت یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ قرآن آیا ہی دنیا میں انسانوں کو ایمان کی روشنی عطا کرنے کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ